بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. گزشتہ آیات میں بات چل رہی تھی کہ اہل دوزخ میں جانے کے بعد ان کو کیا مشکلات، کیا سزائیں پیش آئیں گی۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب سزائیں جو ہیں وہ تو مشرکین اور کفار کے لیے ہیں۔ اخیر میں فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے خاص کیے ہوئے بندے وہ ان سزاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ اب آگے ان اللہ کے جو خاص کیے ہوئے بندے ہیں جو عذاب سے محفوظ ہوں گے، ان کا کچھ تذکرہ ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان لوگوں کے لیے جو جنت میں جانے والے ہیں، جو اللہ کے خاص کیے ہوئے بندے ہیں، ان کے لیے رزق، روزی، غذا، معلوم ایسا لفظ ہے جس کو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں اس کا مفہوم کیا ہے؟ ان کے لیے ایسی غذائیں ہوں گی جن کا حال پہلے سے معلوم ہو چکا ہے قرآن کریم ہی میں۔ یہ سورہ صافات ہے۔ اس سورت سے پہلے سورہ یاسین بھی اتر چکی تھی، اور اس سورت سے پہلے سورہ واقعہ بھی نازل ہو چکی تھی۔ تو سورہ یاسین میں، سورہ واقعہ میں تذکرہ آ چکا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں کیا ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اولئک لہم رزق، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایسی غذائیں ہوں گی جن کا حال پہلے سے معلوم ہو چکا ہے۔ پھر آگے اس کی کچھ وضاحت کر دی جاتی ہے، یعنی فواکہ وہم مکرمون، فواکہ کا لفظ بیان کر دیا اور بعض چیزوں کا آگے تذکرہ آئے گا، لیکن تفصیل نہیں، کھانے پینے وغیرہ کی چیزوں کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی گئی۔ معلوم کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ ان کے لیے ایسی غذائیں ہوں گی جن کے اوقات معلوم اور متعین ہیں۔ جس طرح دنیا میں انسان کے اوقات ہوتے ہیں کھانے کے، اسی طرح جنتیوں کے لیے بھی کچھ اوقات مقرر ہوں گے، جس کو بعض قرآن کی آیتوں میں کہا گیا بکرۃ و عشیہ، صبح کے اوقات، شام کے اوقات، ایک تفسیر کے اعتبار سے، یعنی درمیان میں جتنا جو بھی چاہے گا اس کو ملتا رہے گا، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو درمیان میں ملتا رہے گا اس کے علاوہ خاص اوقات ہوں گے، اس میں تو خصوصی طور پر جیسے دسترخوان ہم لوگوں میں ہوتا ہے کہ اچھا 2 وقت کھانے کے علاوہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے درمیان میں، اچھی اس وقت تھوڑا یہ کھا لیا، پھر تھوڑی دیر میں یہ کھا لیا، پھر تھوڑی دیر میں یہ کھا لیا، مختلف چیزیں۔ تو دنیا میں تو بعض لوگ اپنی عادتوں کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، جنت میں تو عام اجازت ہوگی اور وہاں کسی طرح کا نقصان بھی نہیں ہوگا، جتنا بھی انسان کھاتا رہے، ایسا نہیں کہ ابھی کھا لیا تو پھر بھوک نہیں لگے گی تو کھانا نہیں کھا سکیں گے، کوئی ایسی چیز نہ ہوگی، بلکہ 2 وقت جو کھانا خصوصی طور پر ہوگا وہ بھی بھوک کے لیے نہیں ہوگا، ضرورت اور حاجت کے لیے نہیں ہوگا، لذت ہی کے لیے ہوگا، خواہش ہوگی تاکہ اس سے کھانے میں لذت آئے۔ تو معلوم کے دوسرے معنی ہو گئے جس کے اوقات معلوم ہیں۔ معلوم کے تیسرے معنی بعض مفسرین نے بیان فرمائے، وہ یہ کہ جس کا ہونا متعین اور یقینی اور معلوم ہے۔ دنیا میں تو انسان کو پتہ نہیں،
آج اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں رکھا ہے، کل یہ نعمتیں رہیں نہ رہیں، 1 سال کے بعد رہیں نہ رہیں۔ دنیا کے کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگ خوشحال تھے، آج رہنے کی بھی جگہ نہیں، کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں۔ تو دنیا میں تو اور پتہ نہیں انسان خود رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ جنت میں جانے کے بعد وہاں کی نعمتیں ملنا، روزانہ کے ملنا ایک یقینی چیز ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ تو اب معلوم کہ 3 معنی جو بیان کیے، ہم تینوں معنی لیں گے، یعنی کہ ایک لیں گے دوسرے کو چھوڑ، تینوں معنی لیں گے۔ جنتیوں کے لیے جنت میں ایسی غذائیں ہوں گی جن کا حال بھی معلوم ہو چکا ہے دوسری آیتوں میں، اور جن کے اوقات بھی متعین اور معلوم ہوں گے جنتیوں کو، اور جن کا ملنا بھی یقینی طور پر ہوگا سب کو۔ اور وہ رزق جو جنت میں ملے گا وہ کیا ہوگا؟ فواکہ ہو۔ ایک لفظ میں کتنی بڑی بات، فواکہ ہو۔ ہم اس کا ترجمہ اردو میں کر لیتے ہیں میوے، پھل، لیکن اصل فواکہ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں، یہ فاکہتن، یہ فا، کاف اور ہا کا لفظ جو ہے جب اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تفقہ کے لیے جو چیز کھائی جاتی ہے وہ فاکہہ ہے، یعنی لذت اور مزے کے لیے جو چیز کھائی جائے گی اس کو فاکہہ کہیں گے۔ تو جنت میں جو بھی چیز انسان کھائے گا، جو بھی چیز کھائے گا، گوشت ہو یا پھل فروٹ ہو، جو بھی ہو، وہ سب کے سب لذت ہی کے لیے ہوگا۔ کوئی بھی ایسی چیز جو کھائے گا وہ ضرورت اور حاجت اور بھوک ختم کرنے کے لیے نہیں ہوگا جیسے دنیا میں۔ اور دنیا میں عموماً انسان میوے جب کھاتا ہے تو لذت کے لیے کھاتا ہے، تو اس کو فواکہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ فواکہ کا لفظ عربی زبان میں صرف اس کے لیے نہیں آتا، خاص نہیں ہے کہ میوے اور پھل ہی مراد ہوں۔ ہاں، اردو میں ہم ترجمے میں اس طرح کہہ دیتے ہیں۔ تو جنتیوں کے لیے جنت میں غذائیں اور روزی کا جو نظم ہوگا، جو کھانے پینے کا رزق وغیرہ کا جو انتظام ہوگا، وہ سب تفقہ اور فواکہ اور میووں کی قبیل سے ہوگا، لذت ہی کے لیے ہوگا۔ اسی کو کہہ دیا ایک لفظ میں فواکہ ہو۔ ٹھیک ہے، کھانے کا بہترین انتظام ہے، کھانے کی ہر طرح کی لذت کی چیزیں موجود ہیں، لیکن اگر سب کچھ کے ساتھ آگے والی چیز نہ ہو تو پھر مزہ ختم ہے۔ اور وہ آگے والی چیز کیا ہے؟ وَهُمْ مُكْرَمُونَ، اور ان کو عزت کے ساتھ رکھا جائے گا۔ کسی کے گھر مہمان آئے، مہمانوں کو ہر طرح کا کھانا دیا جائے، لیکن ڈانٹ، یہاں بیٹھو، نہیں اس طرح کرو، ڈانٹ کر یا ایسے انداز سے ان سے بات کی جائے، اتنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے، لیکن ان کھانوں کا فائدہ کیا جب بے عزتی اور توہین کے ساتھ کھلایا جا رہا ہے؟ مہمان اٹھ کے چلے جائے گا کہ مجھے کھانا ہی نہیں۔ کھانوں کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ مہمان کی عزت، اس کا احترام، اس کا اکرام ہو، اور جنت میں یہ کامل طریقے پر انسان کو حاصل ہوگا، اعزاز و اکرام ہوگا۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہم کسی کو مہمان بنائیں، ہمارا کوئی مہمان بنے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، مہمان کا ہونا اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ اور اس کو جس طرح ہم کھانے پینے کی سہولت دیتے ہیں، اس کا اعزاز و اکرام کرنا یہ بھی ایک مہمان نوازی اور ضیافت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ صرف کھانا دے دینا کافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی، احادیث سے بھی اس کی بہت سی مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں، ابھی ان مثالوں میں ہم نہیں جاتے۔ بہرحال ایک مہمان کا حق جس طرح یہ ہے کہ اس کو کھلایا جائے، میزبان کے ذمے جو حق ہوتا ہے یہ کہ اس کو کھانا دے، اسی طرح اس کا اعزاز و اکرام یہ بھی میزبان کے ذمہ ہوتا ہے۔ فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم، و نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ اب نعمتوں کے باغات اور جنتیں، اعلیٰ سرر، اور باغات بہترین قسم کے، اور اس میں بہترین قسم کے تخت رکھے ہوئے ہوں، سجے ہوئے، اور وہ تخت بھی ایسے کہ ایسا نہیں ہے کہ اچھا کوئی میرا آگے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی پیٹھ میری طرف ہو رہی، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اتنا اعزاز و اکرام کا خیال رکھا جائے گا کہ کسی کی پیٹھ دوسرے کی طرف نہیں ہوگی، کوئی پیچھے نہیں بیٹھے گا۔ یہاں پر تو بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں تو، یا زیادہ لوگ کہیں ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو کسی کو آگے بیٹھنا ہوگا، کسی کو پیچھے بیٹھنا ہوگا۔ جنت میں ساتھ جمع ہونے کے اگر جو موقع آتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایسا نظم قائم فرمائیں گے
کہ کسی کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کی جو بھی صورت ہے وہ اللہ جانے۔ بعضوں نے فرمایا کہ بہت بڑا، اب یہ ظاہر احتمالی چیزیں، بعضوں نے فرمایا بہت بڑا دائرہ ہوگا اور دائرے کی شکل میں لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن پھر سوال یہ کہ اچھا دور جو بیٹھا ہوا ہے اتنے سارے مجمع میں، تو دور والا تو نظر بھی نہیں آئے گا، اس کی بات تو سن بھی نہ سکیں گے۔ لیکن نہیں، جنت میں جنت کی آنکھیں ہوں گی، جنت کے کان ہوں گے، دور والا بھی قریبی نظر آئے گا، دور والے کی بات بھی اسی طرح سنیں گے جیسے قریب والے کی بات سنتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال ہم نہیں جانتے کیا صورتحال ہوگی، لیکن کسی کو اپنے پیچھے ہونے کا احساس وہاں نہیں دلایا جائے گا۔ اعلیٰ سرر متقابلین، اعزاز ایسا ہوگا کہ جیسے مہمانوں میں تو ہوتا ہے، خصوصی مہمان ہیں تو ان کے ساتھ خصوصی اکرام کا معاملہ ہوتا ہے، اور دوسرے مہمانوں کے ساتھ تھوڑا دوسرا مختلف، یعنی درجہ بدرجہ ہو سکتا ہے، لیکن وہاں ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اعلیٰ سرر متقابلین، وہ جب جمع ہوں گے تو تختوں پر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان کے پاس پھر گھمائے جائیں گے، لائے جائیں گے، اور لانے والے وہاں کے غلمان ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس لاتے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ اچھا رکھے ہوئے ہیں جس کو لینا ہے لے لے، درمیان میں رکھے ہوئے جس کو اٹھانا ہے اٹھا لے، نہیں، ایک ایک کو پیش کریں گے، ایک ایک کو پیش کریں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ایک پیالہ جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا ہوا ہوگا، شراب ایسی جو بہتی ہوئی ہے، ایک جگہ رکی ہوئی نہیں ہے، بہتی ہوئی ہے، تو بہترین اس میں تازگی کا ایک احساس ہوگا۔ تازہ پانی نہر کا کسی جگہ بہہ رہا ہو، چشمے کا پانی، اس کا ذائقہ، اور ایک جگہ بند پانی کسی جگہ ہو، دونوں میں فرق ہے۔ تو بہتی ہوئی شراب کا پیالہ ان کے پاس گھمایا جائے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم ہونے والی بھی نہیں ہے، بہتی ہوئی ہے، بہت کثرت سے ہے، اور بہت بہترین ہے، اس میں تازگی بھی ہے، اور رنگ دیکھنے کے اعتبار سے بیضاء، سفید، اور پینے میں ذائقے کے اعتبار سے لذت للشاربین، بیضاء و سفید رنگ کی ہوگی، اور لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ اب لذیذ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی شرابوں کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں لذت ہے، لیکن بہت سے حضرات نے، مفسرین نے بھی یہاں پر لکھا ہے کہ دنیا کی شراب وہ انسان عادی ہونے کی وجہ سے یا اس کے خاص مقاصد کی وجہ سے اس کا ذوق پیدا کر لیتا ہے تو لذیذ معلوم ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ کوئی چکھے گا تو اس کا عجیب سا ذائقہ ہے، بہت بد مزہ ہے، اور اس کو مثال شاید دے سکتے ہیں کہ مشہور ہے تمباکو جو ہے وہ جتنا کڑوا ہوتا ہے اتنا زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ اب کڑوا اور لذیذ دونوں میں کوئی جوڑ نہیں، لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ جتنا کڑوا ہوگا اتنا لذیذ ہوگا۔ جن کو کافی کا ذوق ہوتا ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کافی میں جو کڑوی ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، وہ ذائقے میں اچھی ہوتی ہے، لیکن جن کو نہیں پسند ان کو اچھی نہیں لگے گی، ان کو مزہ ہی نہیں آئے گا، اس لیے کہ کڑوی چیز کیسے پی جائے۔ تو واللہ عالم، ان مثالوں سے ہم شاید سمجھ سکتے ہوں کہ شرابوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہوگا کہ دنیا کی شرابیں اسی طرح، لیکن بس انسان کو جب ایک طرح کا نشہ لگ جاتا ہے تو بس اس میں مزہ آنے لگتا ہے۔ لیکن جنت کی شراب جس کو اللہ تعالیٰ خاص تاکید سے فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں ایسا نہیں ہے کہ عادت کر لی تو اچھی لگنی شروع ہو گئی، نہیں، وہ تو شروع سے لذت للشاربین، پینے والوں کو لذیذ معلوم ہوگی، ہر پینے والے کو لذیذ معلوم ہوگی۔ اچھا، پھر شراب پینے کے بعد دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ غول ہوتا ہے، نزف ہوتا ہے، جس کو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کی شراب میں لا فیہا غول، نہ اس کی وجہ سے غول ہوگا۔ غول کے کیا معنی؟ غول کے مختلف معنی ہیں اور سب اس میں آ گئے۔ غول کے معنی جس کی وجہ سے، غول کے معنی درد سر کے بھی آتے ہیں، سر کا درد، پیٹ کا درد، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ہر طرح کی جو تکلیف دنیاوی شراب میں ہو سکتی ہے، سر کا درد ہو یا پیٹ کا درد ہو یا اور طرح کی کوئی تکلیف ہو یا معدے کا کوئی معاملہ ہو، کوئی آفت ہو، لا فیہا غول، جنت کی شراب میں کسی قسم کی کوئی آفت نہ ہوگی۔ جنت کی شراب میں کسی قسم کی کوئی آفت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف نہ ہوگی، لا فیہا غول۔ اچھا، دوسری چیز، ولا ھم عنہا ینزفون،
اور نہ اس شراب کی وجہ سے ان کی عقل میں فطور، جس کو نشہ کہہ سکتے ہیں، ولا هم عنها ينزفون، نہ اس کی وجہ سے ان کو نشہ پیدا ہوگا، نہ ان کی عقل میں فطور پیدا ہوگا، جیسے ہوتا ہے انسان کو ایک طرح کا نشے کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون۔ پھر مزید ٹھیک ہے، کھانے میں ہو گیا، کھانے میں اعزاز ان کو مل گیا، پینے کے لحاظ سے بہترین شراب جو پینے میں دیکھنے میں ہر اعتبار سے لذیذ، اس کا پھر سائیڈ افیکٹ بھی کوئی نہیں ہوں گے کہ اچھا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے سر کا درد ہو، وہ بھی نہیں، اس کی وجہ سے نشہ پیدا ہو، عقل میں فطور آئے، وہ بھی نہیں، پیٹ کا درد ہو، وہ بھی نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اور مزید انسان اکیلا کیا کرے؟ تو اکیلا نہیں ہوگا۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، ان کے پاس ایسی عورتیں ہوں گی جو نیچی نگاہ رکھنے والی ہوں گی۔ اب اس کے کیا معنی؟ عندہم قاصرات الطرف دونوں طرف سے ہے۔ عام طور سے مفسرین نے جو اس کے معنی لیے ہیں وہ یہ بیان کیے ہیں کہ قاصرات الطرف وہ عورتیں جو جنت میں ان کو ملیں گی، اس لیے کہ جنت میں پردے کا نظم اللہ تعالیٰ نے جو بھی رکھا ہو، لیکن ظاہر ہے وہاں حجاب وغیرہ کے احکام تو ہوں گے نہیں۔ جنتی دوسرے جنتیوں کو دیکھیں گے، ملاقاتیں ہوں گی، اب اس کی جو بھی صورت رکھی ہو اللہ تعالیٰ نے، تو ظاہر ہے ہر جنتی بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ان کی بیویاں ہیں، جو عورتیں ہیں یا حوریں ہیں، ان کو دوسرے جنتی نہیں اچھے لگیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم ہی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جنت میں ان عورتوں کے دلوں میں ان مردوں کی ایسی محبت رکھی ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ ان مردوں کے علاوہ کوئی ہمیں پسند ہی، جس سے زیادہ اچھا ہی نہیں لگتا، ان مردوں سے زیادہ ہمیں کوئی پسند ہی نہیں ہے، خوبصورتی میں ہر لحاظ سے، کیونکہ ہے ہی جنت۔ تو وہاں پر کسی طرح کی برائی کا اندیشہ ہی نہیں ہوگا، فتنہ ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ صرف ایک طرف سے نہیں ہے، قاصرات الطرف کے معنی ہے وہ عورتیں اپنی نگاہوں کو انہی مردوں تک محدود رکھیں گی، کسی اور کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گی، ایک معنی۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ یہ عورتیں ان مردوں کی نگاہوں کو نیچے رکھیں گی، یہ عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی، ان مردوں کو اتنی اچھی لگیں گی کہ ان عورتوں کے علاوہ کسی اور پر ان کی نظر ہی نہیں جائے گی، دیکھنا ہی نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ ان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ دونوں طرف سے جنت تو جنت ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ دوزخ میں کسی بھی ہلکے سے ہلکے عذاب والے کو بھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ میں ہلکے عذاب میں ہوں۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، آیت آئی تھی۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ عذاب میں آپس میں لوگ شریک ہوں گے، کسی کم عذاب والے کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں ہلکے عذاب میں ہوں، ورنہ یہ احساس ہی انسان کی تکلیف کو کم کر دیتا ہے۔ سب سے ہلکے عذاب میں جو ہوگا اس کو بھی یہ محسوس ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب میں ہوں۔ تو اسی طرح جنت میں جنتی یہ محسوس نہیں کرے گا کہ اچھا مجھے جو ملا ہے اس میں مجھے دوسروں سے کم ملا، اور خاص طور پہ اس معاملے میں کہ قاصرات الطرف مجھے جو عورتیں ملی ہیں، وہ میری جو دنیا کی جو بیوی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو شکل دی ہے، وہ دوسری عورت کوئی اس سے بہتر ہو سکتی، احساس ہی نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت ہے ہی نہیں پوری جنت میں، یہی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، قاصرات الطرف۔ تو عورتیں بھی اتنی خوبصورت ہوں گی کہ مردوں کی نگاہوں کو انہی تک، اور مردوں کی نگاہیں انہی تک محدود رہیں گی، مرد اتنے خوبصورت ہوں گے کہ عورتوں کی نگاہیں انہی تک محدود رہیں گی۔ فتنہ ختم ہو گیا، ہر طرح کے دروازے بند ہو گئے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ نگاہوں کو نیچی رکھنے والی، اپنی نگاہیں یا مردوں کی، وہی دونوں معنی آ گئے اس میں۔ عین بڑی آنکھوں والی ہوں گی، بڑا ہونا آنکھوں کا خوبصورتی کی علامت ہے۔ کم از کم جنت میں تو ہے، دنیا میں کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، وہاں تو پسند ہی ہوگا۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ایسے دنیا میں بھی عموماً بڑی آنکھیں خوبصورت سمجھی جاتی ہیں۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرب میں عام دستور ہوتا تھا کہ جب کسی چیز کے بالکل صاف ستھرا ہونے میں تشبیہ دی جاتی تھی تو کہا جاتا تھا جیسے پر کے نیچے رکھے ہوئے، حفاظت سے رکھے ہوئے انڈے۔ جب پرندہ یا جس کے بھی انڈے ہوتے ہیں، چاہے وہ جس قسم کا بھی ہو،
اڑتا ہو نہ اڑتا ہو، پرندوں ہی کی قسم میں عموماً ہوتا ہے، تو جس کے بھی انڈوں کی جب وہ پرندے حفاظت کرتے ہیں تو اپنے پروں کو اوپر بچھا لیتے ہیں۔ مرغی ہے، بطخ ہے، شتر مرغ ہے، تو یہ سب جو ہیں اپنے انڈوں کے اوپر جب انڈے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر پر رکھ کے ان کو محفوظ کرتے ہیں۔ وہ انڈے جو ہیں وہ گرد و غبار سے، ادھر ادھر کے باہر کے گرد و غبار سے محفوظ رہتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ تو اتنا صاف ہے جیسے کہ حفاظت سے رکھا ہوا، پروں میں محفوظ رکھا ہوا انڈا ہو۔ تو کسی کے صفائی ستھرائی میں تشبیہ عام طور سے عرب کے لوگ اس سے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہی عرب کا انداز اختیار فرمایا تشبیہ کا۔ اسی طرح رنگ کے اعتبار سے کہ خاص طور پہ جب یہ بیضن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد عام انڈے نہیں بلکہ شتر مرغ کے انڈے مراد ہیں۔ یہ شتر مرغ، آسٹرچ، جو دیکھنے میں ذرا سا اونٹ کی طرح لیکن ہے پرندے کی قسم کا، اڑتا بھی نہیں ہے لیکن اس کی شکل جیسے بڑے سائز کے کوئی بطخ کی طرح ہو، لیکن تو دیکھنے میں شکل میں ایک طرح سے وہ پرندوں میں آتا ہے اور ایک طرح سے تھوڑی سی اونٹ کے ساتھ شکل کی مشابہت ہے، چاہے سائز میں اتنا بڑا نہ ہو لیکن اونٹ کے ساتھ مشابہت ہے، تو اس کو شتر مرغ کہتے ہیں۔ شتر اونٹ کو کہتے ہیں، مرغ مرغ ہے، تو یہ درمیان کی چیز ہے۔ اس کے انڈے بڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر وہ انڈے مراد ہے جس کا رنگ سفید زردی سرخی مائل جیسا ہوتا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ رنگ میں تشبیہ ہے، جو بہترین رنگ سمجھا جاتا ہے، رنگوں میں بہترین رنگ سمجھا جاتا ہے، اس میں بھی تشبیہ ہے۔ واللہ عالم، صفائی میں بھی تشبیہ ہو، بے داغ ہونے میں بھی تشبیہ ہو، کئی دھبے اور داغ نہیں ہوں گے، رنگ میں بھی تشبیہ ہو۔ اور بعضوں نے فرمایا کہ انڈے سے مراد انڈے کے باہر کا چھلکا نہیں، اندر والا جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے۔ جب انڈے ابالتے ہیں تو ابالنے کے بعد وہ زیادہ نظر آتا ہے، وہ ہلکا سا چھلکا جو اندر ہوتا ہے، کبھی کبھی اوپر سے اتار دے تو اندر والا چھلکا باقی رہ جاتا ہے، جس کو جھلی کہتے ہیں، تو وہ مراد ہے۔ ان کے نرم و نازک ہونے کے لحاظ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ واللہ عالم، حقیقت کو تو ظاہر ہے یہ سب علمی باتیں ہیں، بغیر دیکھے ان چیزوں کی تشبیہات کو انسان کیسے پہچان سکتا ہے۔ کأنہن بیض مکنون۔ اب یہ جنتی وہاں جنت میں جمع ہوں گے، اپنی نعمتوں میں مزے کر رہے ہوں گے، اتنے میں آپس میں کوئی موقع آئے گا جس میں لوگ جمع ہوں گے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کسی موقع پر یہ آپس میں جمع ہوں گے اور بعض کی جانب متوجہ ہو کر باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے سوال پوچھیں گے۔ ان باتوں میں ایک شخص بات میں یہ کہے گا، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ دیکھو دنیا میں میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، میرا دنیا میں ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، اور وہ کہا کرتا تھا، یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو مانتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس بات کی تصدیق کرتا ہے؟ یعنی مجھے مذاق اور استہزاء کے طور پر، بلکہ مجھے اس سے ہٹانے کے لیے کہا کرتا تھا کہ یہ کیسی بات مانتے ہو، قبر میں چلے جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر زندہ ہوں گے۔ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر بدلہ دیے جائیں گے، پھر زندہ کر کے اٹھیں گے، بدلہ ملے گا؟ کہاں کی بات کر رہے ہو، بے عقلی والی بات ہے۔ قال هل انتم مطلعون، اب یہی جنتی دوسروں سے کہے گا کہ چلو تمہیں میرے ساتھ آنا ہے دیکھنے کے لیے، تمہیں میرے ساتھ دیکھنے کے لیے آنا ہے کہ وہ کہاں، مجھے تو پتہ ہے کہ وہ دوزخ میں ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ آخرت کا منکر تھا، دوزخ میں ہوگا، چلو دیکھ کے آتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ یہ قال هل انتم مطلعون، یہ جنتی ہے جو دوسرے جنتیوں سے کہے گا کہ چلو تمہیں میرے ساتھ آ کر دیکھنا ہے، دوسرے کہیں گے نہیں نہیں نہیں، ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہم ٹھیک ہے جہاں ہیں، ہمیں جہنم میں دیکھنا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جائے گا دیکھنے، فطلع، وہ دیکھنے جائے گا۔ ایک معنی اس کے یہ ہیں، میں دوسرے اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو ترجمہ ادھر ادھر سے پڑھیں تو ان کو کہیں یہ نہ ہو کہ اچھا کہیں کچھ یہ الگ بات تھی، ہم نے تفسیر میں پڑھی تھی، تو یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ بعض مفسرین نے یہاں قال سے مراد اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے طور پر یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے تمہیں دیکھنا ہو تو دیکھ لو، تم تذکرہ کر رہے ہو نا کہ فلانے کا کیا ہوا، اس کو دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ تو قال سے مراد اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے هل انتم مطلعون، کیا تم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں؟ تو یہ جو شخص ہوگا وہ کہے گا ہاں ہاں مجھے دیکھنا ہے، یا اللہ مجھے دیکھنا ہے۔
فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، اب یہ دیکھے گا، یہ جھانک کر دیکھے گا، جنت میں سے اللہ تعالیٰ وہاں کھڑکی یا کوئی انتظام فرمائیں گے جہاں سے وہ دوزخیوں کو دیکھ سکیں گے۔ فاطلع، تو یہ جھانکے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، وہ اسے جہنم کے وسط اور درمیان میں دیکھے گا۔ تو یہ اس سے خطاب کر کے کہے گا قال تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، یہ کہے گا اللہ کی قسم، ان کدت، عربی زبان میں تاکید کے لیے بھی کتنی چیزیں آتی ہیں، تاللہ تو قسم، ان کے معنی میں تاکید، کدت لام تاکید، لتردینی قریب تھا کہ تو مجھے ہلاکت میں ڈال دیتا، اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت قریب تھا کہ تو مجھے ہلاکت میں ڈال دیتا، یعنی میں تیرے ساتھ دوستی رکھتا تھا بعض دنیوی معاملات کی وجہ سے، تجارت میں شرکت تھی یا کوئی چیز تھی، اس وجہ سے میرا تیرے ساتھ معاملہ تھا، لیکن تو مجھے جو کہا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، اگر میں تیری بات مان لیتا تو سوچ آج میں کہاں ہوتا، تیرے ساتھ ہوتا، قریب تھا کہ تم مجھے بھی دوزخ میں لے جاتا اور ہلاکت میں ڈال دیتا، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کا فضل، میرے رب کا مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں بھی آج پکڑے ہوئے لوگوں میں ہوتا۔ یہاں تک دیکھو بات تو واضح ہے، لیکن یہ کون مراد ہے؟ تاللہ یہ کون مراد ہے کہ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، یہ کون ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہاں اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ کون مراد ہے، یہ تذکرہ نہیں فرمایا کہ کون مراد ہے، کوئی ہوگا، ایک سے زیادہ ہوں گے، کئی ہوں گے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ ہیں جن کا سورہ کہف میں ذکر آیا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْن، وہ دو شخصوں کی جو مثال بیان کی ہے، ایک کے پاس جعلنا لأحدہما، مشہور واقعہ ہے سورہ کہف میں گزر چکا ہے کہ دو شخص تھے، دونوں کو کوئی تجارت وغیرہ کی شرکت تھی اور مال تقسیم کیا تو 8,000 دینار تھے، 4,000 اس کے پاس آ گئے، 4,000 اس کے پاس آ گئے، ایک مؤمن تھا، ایک مومن نہیں تھا، جو غیر مؤمن تھا اس نے 1,000 دینار کی زمین خریدی، دوسرا تھا وہ ایمان والا نیک شخص تھا، اس نے کہا یا اللہ میرے ساتھی نے دنیا میں ایک زمین خریدی ہے، اب میں دنیا میں کیا لوں، میں آخرت میں تجھ سے جنت میں زمین خریدتا ہوں، یہ صدقہ دیتا ہوں 1,000 دینار، یا اللہ اس کے بدلے میں جنت میں مجھے زمین عطا فرما دے، 1,000 دینار صدقے میں دے دیے، بڑا دل تھا، آسان بات تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے جو ساتھی تھا اس نے 1,000 دینار کا مکان بنایا، اس نے کہا یا اللہ میں دنیا میں تو نہیں، آخرت میں اور جنت میں مکان بنانا چاہتا ہوں، 1,000 دینار صدقہ دے دیے۔ اس نے 1,000 دینار خرچ کیا اپنے شادی وغیرہ کے اخراجات پہ، اس نے کہا یا اللہ میں جنت کی عورتوں سے شادی کرتا ہوں، 1,000 دینار صدقے میں دے دیے۔ اس نے پھر 1,000 دینار کے بہت سے اور سامان، مال و متاع وغیرہ، خدام وغیرہ، غلام خریدے، اس نے کہا یا اللہ میں جنت میں یہ سب چیزیں آپ سے خریدتا ہوں، 1,000 دینار صدقہ دے دیے، سب ختم، پیسے ختم ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سخت تنگی کی حالت پیش آ گئی، انتہائی تنگی کی حالت پیش آ گئی، تو سوچا چلو اپنے اس ساتھی سے کچھ مدد مانگ لیتا ہوں، ظاہر ہم پرانے ساتھی تھے، شرکت تھی تو مدد بھی کر دے گا۔ اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تمہارے پاس 4,000 دینار تھے، کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا میں نے تو سب اس طرح واقعہ پورا بتایا۔ اس نے کہا اچھا تم یہ مانتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا؟ نہیں میں کبھی نہیں دوں گا تمہیں، ایسی کیسی بیہودہ چیزیں مانتے ہو، انسان قبر میں چلا جائے گا، مٹی ہڈی ہو جائے گا، تم کہتے ہو پھر زندہ ہوں گے، نہیں ایسی چیزیں مانتے ہو تو میں تمہیں نہیں دیتا، جاؤ۔ اس نے نہیں دیا۔ بہرحال واقعہ بعضوں نے یعنی خیر اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، اب یہاں پر وہی مراد ہے، کوئی اور مراد ہے، واللہ عالم۔ تو اس پر یہ جنتی جنت میں جانے کے بعد کہے گا کہ وہ کوئی شخص تھا جو دنیا میں مجھے کہا کرتا تھا کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو کیسے مانتے ہو، چلو دیکھتے ہیں وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ دیکھے گا تو وہ جہنم کے بالکل بیچ میں ہوگا، اور اب یہ اس سے خطاب کر کے کہے گا دیکھ تو مجھے کیا کہا کرتا تھا اور آج تو کس حال میں ہے، میں کس حال میں ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سبق بھی دیا ہے، ایک سبق دیا ہے، یہ جنتی کے کلام کو نقل کر کے ایک سبق دیا ہے، اہم سبق دیا ہے کہ جنتی اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو قریب تھا کہ تو مجھے ہلاکت میں ڈال دیتا،
اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں دیکھو دوستی میں دیکھ بھال کر لیا کرو کہ دنیا میں جب انسان کسی سے دوستی کرتا ہے تو دوست کے اثرات کو قبول کرتا ہے. یہ جنتی بھی پھنس جاتا اور وہ کہہ رہا ہے کہ قریب تھا کہ تم مجھے ہلاکت میں ڈال دیتا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور بچ گیا. تو اللہ کے فضل سے کوئی بچ جائے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ظاہری اسباب میں انسان یہ کوشش کرے کہ دنیا میں دوستی اچھی رکھے. کہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دوست کا اثر کبھی تو ظاہر ہو جاتا ہے، بالکل کھلا ہوتا ہے کفر، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور کس طرح انسان دوست کے اثرات کو آہستہ 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 قبول کر کے اپنے اندر لے آتا ہے اور غیر ارادی طور پر انسان اس میں شامل ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. آہستہ آہستہ انسان کی سوچیں بدلنے لگ جاتی ہیں اور سوچ بدلتے بدلتے انسان دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے. ایسے تو آئے دن واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، تو دیکھ لینا چاہیے، غور کر لینا چاہیے کہ کس سے انسان دوستی کرتا ہے. قالت اللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین. اب یہ جنتی انتہائی خوشی میں یہ کہے گا افما نحن بمیتین، جنتیوں سے خطاب کر کے وہ کہہ رہا ہے افما نحن بمیتین، کہ اب ہمیں دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے. الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، مگر جو پہلے ایک مرتبہ موت آ چکی، دنیا میں موت آ چکی وہی والی، اور اب دوبارہ ہمیں عذاب نہیں آئے گا. یہ جو سوال کر رہا ہے یہ سوال اس لیے نہیں کر رہا کہ کوئی اس کو شبہ ہے، کوئی اس کو جواب دے، بلکہ یہ انتہائی خوشی کی حالت میں سوال کر رہا ہے. انتہائی خوشی کی حالت میں سوال کر رہا ہے. واقعی ایسا ہے جیسے انسان کو کسی چیز کو جب بہت بڑی نعمت ملتی ہے تو سوچتے ہیں واقعی مجھے یہ نعمت ملی ہے. کتنے ہیں جو مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہیں، کعبہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں کیا واقعی یا اللہ تو نے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے. کتنے ہیں جو روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کیا واقعی میری قسمت کہ میں یہاں پہنچا ہوں. یقیناً پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اتنی خوش نصیبی اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا واقعی میں اس قابل تھا یا اللہ تو نے مجھے یہاں پہنچا دیا، کہ میں واقعی یہاں پہنچا ہوں یا میں خواب دیکھ رہا ہوں. یہ ایک خوشی کے اظہار کے طور پر انسان اس طرح کی بات کرتا ہے. یہاں پر وہی ہے افما نحن بمیتین. دنیا میں انسان کعبہ کے سامنے پہنچ جائے، روضہ اقدس کے سامنے پہنچ جائے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ظاہر ہے اور ہے بھی. لیکن جنت میں انسان پہنچ گیا تو وہ تو اصل کامیابی ہے، وہاں اللہ کی رضا ہی رضا ہے. افما نحن بمیتین، کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی؟ الا موتتنا الاولی، مگر ہماری پہلی والی موت جو آ چکی وہی. وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون. ان ھذا لہو الفوز العظیم. یہ ان ھذا لہو الفوز العظیم کس کا کلام ہے؟ یہ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان ھذا لہو الفوز العظیم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کی بات تو ختم ہو گئی، اس نے تو بات کر دی افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین. اب آگے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہم نے بیان کیا نا جنتیوں کا حال، ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. اور ایسی کامیابی حاصل کرنے ہی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. جو کوشش کر رہا ہے دنیا میں، جو محنت کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، کیوں کرے؟ یہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ اچھا میں تھوڑا سا اور عمل کر لوں گا تو مجھے یہ حاصل ہو جائے گا. دنیا کی بعض نعمتیں انسان حاصل کرتا ہے، دنیا کی بعض شہرتیں انسان حاصل کرتا ہے. کبھی وظیفے پڑھتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، کبھی وظیفے پڑھتا ہے کوئی اور مقصد کے لیے. تو وہ جو مقصد کے لیے پڑھا وہ مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں اس کو کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمل کرنا ہے تو اس لیے عمل کرو کہ خالص اس لیے کہ صرف تمہارا اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اپنی رضا والی جگہ جنت میں پہنچا دے. جنت بھی اصل مقصد نہیں ہے، وہ چونکہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے جس کو مظہر رضا کہتے ہیں.
اللہ کی رضامندی کی جگہ ہے، اس لیے جنت کے حصول کی ترغیب دی گئی ہے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اسی جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ جنتیوں کے احوال اور دوزخیوں کے احوال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ان احوال کے بعد اب اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں، ہر قرآن پڑھنے والے سے سوال کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ ہم یہاں سے اگر آگے چلتے ہیں تو میرا خیال ہے کم از کم 5-10 منٹ اور پڑھ لیتے ہیں میرا خیال ہے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ جو پیچھے حال بیان کیا گیا یہ بہتر ہے مہمانی اور ضیافت کے طور پر؟ جنتیوں میں جنتیوں کو جو دیا جائے گا کہ جس کا حال ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، اعزاز ہوگا، ہر طرح کے کھانے پینے کی، رہنے کی، پینے کی اور ہر طرح کی راحت و لذت انسان کو حاصل ہوگی، منظر کے اعتبار سے، ہر طرح کی راحت اور خواہش کے اعتبار سے، تو کیا یہ بہتر ہے مہمانی کے طور پر یا دوزخیوں والا حال بہتر ہے؟ دوزخیوں کو جو پیچھے تذکرہ آیا تھا وہ بھی تھا، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا شجرۃ الزقوم بہتر ہے۔ یہ شجرۃ الزقوم کیا ہے؟ یہ زقوم جو ہے یہ ایک قسم کا انتہائی بد مزہ کانٹے دار پودا ہوتا ہے۔ یہ صحرا وغیرہ میں بہت سی جگہوں پر اگتا ہے۔ اس کو ہندوستان وغیرہ کے علاقوں میں بھی ہوتا ہے، عرب کے علاقوں میں بھی ہوتا ہے، اس طرف بھی امریکہ کے علاقوں میں بھی جو گرم علاقے ہیں وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ اس کو ناگ پھن کہتے ہیں۔ ناگ پھن یعنی ناگ تو بڑے سانپ کو کہتے ہیں نا، جو بڑا سانپ ہوتا ہے، تو سانپ کے منہ والا جو اوپر والا حصہ ہے اس کی طرح اس کی شکل ایسی ہوتی ہے، تھوڑی سی کانٹے بھی ہوتے ہیں اور اس کا گولائی اس طرح ہوتی ہے جیسے سانپ کا منہ ہو۔ یہ زقوم ہے۔ اب دنیا میں جو زقوم ہے آخرت میں زقوم ہو گیا، کیا وہ ایک ہی چیز ہے یا الگ ہے؟ دونوں رائے ہیں۔ یہی سمجھ سکتے ہیں ہم کہ دنیا والے زقوم کے ساتھ نام کی تو مشابہت ہوگی، لیکن حقیقت میں آخرت والا زقوم کچھ اور ہی ہوگا۔ جیسے دنیا کے پھل سیب اور جنت کے پھل کتنا بڑا فرق ہوگا، دنیا کے بچھو اور آخرت کے بچھو میں کتنا بڑا فرق ہوگا، اسی طرح دنیا کے زقوم اور آخرت کے زقوم میں بھی فرق ہوگا۔ تو کیا یہ مہمانی کے طور پر بہتر ہے؟ یہ زقوم کا درخت بہتر ہے۔ یہ زقوم کا درخت ایسا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے اس درخت کو ظالموں کی امتحان اور آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ آخرت میں تو ان کے لیے آزمائش ہے کہ تکلیف کا ذریعہ ہوگا، عذاب کا ذریعہ۔ دنیا میں امتحان یہ ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں، مانتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تھیں زقوم کے درخت ہوگا، دوزخ میں ہوگا، تو ابو جہل اس طرح کے لوگ مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل خاص طور پہ، اور بھی لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے زقوم کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں زقوم کیا ہے۔ کھجور اور مکھن ہوتا ہے نا، اس کو زقوم کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا آؤ میں تمہیں کھلاتا ہوں، یہ محمد تمہارا ساتھی جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے، یہ تمہارا ساتھی تمہیں ڈراتا ہے کہ جہنم میں ملے گا، میں تمہیں جنت میں یہاں دنیا میں یہیں کھلا دیتا ہوں، آؤ دیکھو کھجور اور مکھن جو ہے یہ کھاؤ، یہ ہے زقوم، اس میں کون سے ڈرنے کی بات ہے؟ مذاق اڑاتا۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے تھے، کفار اور مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ درخت کو تو آگ جلا دیتی ہے، تو زقوم کا درخت دوزخ میں ہوگا تو وہ تو جل کے ختم ہو جائے گا، یہ کیسی بات کرتا ہے؟ نامعقول باتیں۔ دو باتیں انہوں نے کہیں، ایک تو یہ کہا کہ یہ کھجور اور مکھن، دوسرا یہ کہا کہ جہنم میں درخت کیسا، وہ تو جل کے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا جواب دیا، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایسا درخت ہے جو اگے گا جہنم کی جڑ میں، دوزخ کی جڑوں میں وہ اگنا شروع ہوگا، نیچے والے حصے میں تو اگنا شروع ہوگا، جو درخت وہاں اگنا شروع ہوگا اس کو آگ کیسے جلائے گی؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کھجور اور مکھن بھی نہیں ہے، وہ بھی جھوٹ ہے،
اور یہ کہنا کہ درخت کو تو آگ جلا دیتی ہے لیکن یہ تو وہاں اگنا شروع ہوگا، جو وہاں اگنا شروع ہوگا اس کو آگ کیسے جلائے گی؟ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ تو وہیں اگنا شروع ہوگا۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کے طلعها، اس کا اوپر والا حصہ، اس کا خوشہ ایسا ہوگا جیسے شیاطین کے سر ہوں۔ اب اس کے کیا معنی؟ یعنی بڑا عجیب، ہولناک، ڈراؤنا منظر ہوگا، اس کی شکل ہی بڑی عجیب و غریب ہوگی جیسے شیاطین کے سر۔ سوال یہ ہے کہ شیاطین کے سر کس نے دیکھے؟ ظاہر ہے شیاطین کے سر دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں، ہر شخص پڑھنے والا، جملہ سننے والا سمجھ سکتا ہے کہ اس طرح کے جملہ جب بولا جاتا ہے تو اس کے عجیب منظر اور ڈراؤنے منظر کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں بھوت کی طرح لگتا ہے۔ بھوت کس نے دیکھا ہے؟ لیکن ہر بولنے والا بول سکتا ہے کہ اچھا اس کی شکل، یعنی فلانے نے کوئی ایسی شکل بنائی ہوئی تو بھوت کی شکل بنائی ہوئی ہے، حالانکہ بھوت کسی نے دیکھا نہیں۔ بس یہ مثال ہے، تمثیل ہوتی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ وہ یہ زقوم کا درخت ایسا ہوگا، اس کا خوشہ ایسا ہوگا جیسے شیاطین کے سر ہوں، بڑے خطرناک ڈراؤنے لگیں گے۔ ایک معنی جو مفسرین نے لکھے اور اکثر نے یہی لکھے۔ بعضوں نے یہاں پر یہ کہا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں شیاطین سے مراد شیاطین نہیں ہیں، جنات و شیاطین مراد نہیں ہیں، بلکہ شیاطین سے مراد یہاں پر وہ خاص قسم کے سانپ ہیں جو زہریلے ہوتے ہیں، وہ مراد ہیں۔ کأنہ رؤوس الشیاطین کے معنی اب یہ ہوں گے جیسے وہ سانپ کے منہ کی طرح لگتے ہوں گے۔ سانپ کے اوپر والا حصہ جس کو ناک پھن کہتے ہیں، وہ سانپ کے منہ والا حصہ، اس طرح سانپوں کے منہ کی طرح ان کی شکل ہوگی، اور وہ ڈراؤنے اور خطرناک کانٹے اس کے نظر اس میں سے نکل رہے ہوں گے۔ دونوں معنی ٹھیک ہیں، بہرحال ہیں بڑے خطرناک قسم کے یہ درخت جو دیکھنے میں بد شکل، جب انسان کے قریب ہوں گے تو اس سے انسان بدبو کی وجہ سے، اس کے ہولناکی منظر کی وجہ سے انسان اتنا خائف ہو جائے گا، لیکن بھوک کی اتنی شدت ہوگی کہ کھا لے گا۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، یہ دوزخی اس درخت سے کھائیں گے بھی، یعنی کہ ہلکا سا چکھ کے چھوڑ دیا، بھوک کی ایسی شدت کے بدحواس ہوں گے، اور فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، اس درخت سے وہ کھائیں گے اور تھوڑا سا کھا کے چھوڑ نہیں دیں گے ایک لقمہ، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پیٹ بھر کے کھائیں گے، بھر کے پورا اندر ڈال دیں گے۔ جب اندر جائے گا تو گلے میں بھی کانٹے اٹک رہے ہیں، یہاں بھی پھنس رہا ہے اور یہاں سے خون نکل رہا ہے، عجیب حالت ہو جائے گی۔ آگ میں نکلنے والا درخت اندر جا کر کیا تکلیف پہنچائے گا، کانٹے اس کی کیا کیا جلائیں گے، کیا تکلیفیں دیں گے، اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، ہر چیز سے تکلیف، عذاب ہی عذاب۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ، پھر پانی مانگیں گے، پانی چاہیے، پانی چاہیے، پیاس کی شدت ہوگی تو ان کو ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر ان کے لیے اوپر سے کھولتا ہوا پانی اوپر سے ملا دیا جائے گا، سخت گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ وہ پانی منہ کے قریب ہوگا تو چہرے جلنا شروع ہو جائیں گے، اندر ڈالیں گے تو اندر سے سب کچھ جل کے، آنتیں وغیرہ جل کے باہر نکل آئیں گی۔ اس عذاب کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ثم ان مرجعہم لیل الجحیم، پھر دوبارہ جحیم میں، دوزخ میں جو ان کی جگہ ہے جہاں سے وہ چلے تھے زقوم اور یہ پانی پینے اور زقوم کے لیے چلے تھے، دوبارہ جو اپنی اصل جگہ ہے وہاں پھر لوٹ جائیں گے۔ ثم ان مرجعہم لیل الجحیم، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے غلط طریقوں کو اختیار کرتے رہے، انبیاء کی دی ہوئی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، غلط باتوں کو صحیح مانتے رہے، ضد پر جمے رہے اور ضد کی وجہ سے حق بات نہیں مانی۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا، فہم علی آثارہم یہرعون، اور اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہی وہ تیزی سے بغیر سوچے سمجھے چلتے رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان سے پہلے گزشتہ گزرے ہوئے لوگوں میں اکثر گمراہ ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ان میں بھی ہم نے بہت سے ڈرانے والے پیغمبر وغیرہ بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھ لیجئے وہ ڈرائے ہوئے لوگ جو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، کیسے کیسے ان پر عذاب آئے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے خاص کیے ہوئے بندے وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.